قیامت کی نشانی کے بارے میں جتنا جاننے کا ذوق و شوق ہم لوگ رکھتے ہیں، اس سے کئی زیادہ ذوق و شوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس باغ رفقا یعنی صحابہ کرام رکھتے تھے۔ یہ بھی جاننا انتہائی ضروری ہے کہ وہ ہماری طرح ہر وقت ہر جگہ پہ اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی اضافہ یا کمی نہیں کرتے تھے، بلکہ جو کچھ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہوتا تھا اس کی تصدیق کرتے تھے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2183 ہے، جس میں سیدنا حذیفہ بن اسد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف اپنے کمرے سے جھانکا، اس وقت ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ مغرب سے سورج کا نکلنا، یاجوج مجوج کا نکلنا، دعوت الارض کا نکلنا، 3 بار زمین کا دسنا، ایک پورم میں، ایک پچھم میں اور ایک جزیرۃ العرب میں، عدن کے اندر سے آگ کے نکلنا جو لوگوں کو ہانکے یا اکٹھا کرے گی، جہاں لوگ رات گزاریں گے وہیں رات گزارے گی، جہاں لوگ قلولہ کریں گے وہیں قلولہ کرے گی۔ ناظرین گرامی، مغرب سے سورج کا نکلنا قیامت کی نشانیوں کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی نشانی ہے، جیسا کہ اس حدیث کریم سے صاف ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نشانی کو سب سے پہلے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد دوسری بڑی نشانی یاجوج مجوج کا نکلنا ہوگی۔ یاجوج مجوج کے بارے میں مختلف حدیث میں پوری طرح سے مذکور ہے کہ جب یہ زمین پر اتارے جائیں گے ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ یہ ایسے محسوس ہوں گے جیسے بلندی سے پانی تیزی سے آ رہا ہے۔ یاجوج مجوج کے بارے میں حدیث نبوی میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ اس قدر وحشت ناک اور سفاک قوم ہوگی کہ ان کے راستے میں جو کچھ بھی آئے گا یہ اسے کھاتے چلے جائیں گے۔ ان کی ذات سے نہ کوئی انسان بچے گا، نہ ہی کوئی جانور، نہ کوئی سبزہ بچے گا اور نہ ہی پانی کو بخشیں گے۔ دوستو، اسی طرح ایک اور حدیث میں مشہور ہے کہ یاجوج ماجوج دنیا کے تمام سمندروں کا پانی پی کر ختم کر ڈالیں گے اور اس پر بھی ان کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج کا قد کاٹ بے حد بڑا ہوگا اور وہ دیکھنے میں انسانوں جیسے ہوں گے، لیکن ان کی خصوصیات انسانوں سے بالکل مختلف ہوں گی، نہ ہی وہ ان جیسی زبان بولتے ہوں گے اور وہ 2 پیروں کے ساتھ ساتھ 4 پیروں پر بھی چلنے کے قابل ہوں گے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج اس قدر ہیبت ناک قوم ہوں گے کہ ان کے کان ہی اتنے بڑے ہوں گے کہ وہ اپنے ایک کان کو زمین پر بچھائیں گے اور اس پر لیٹ کر دوسرے کان کو اپنے اوپر اوڑھ لیں گے اور یوں وہ سو جایا کریں گے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ بنی نوع انسان پہ اترنے والا اللہ کے عذابوں میں سے سب سے بڑا عذاب ہوگا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی نازل ہو چکے ہوں گے۔ جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حکم مانے گا وہی اس عذاب سے محفوظ رہ سکے گا۔ اسی طرح تیسری نشانی یعنی دعوت الارض کا نکلنا بھی ایک عجیب و غریب قسم کی آزمائش ہوگی، جو سننے میں تو آزمائش نہیں لگتی لیکن یہ اتنی بڑی نشانی ہے کہ اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ملتا ہے، بلکہ ایک پارہ دعوت الارض کے ذکر سے شروع ہوتا ہے۔ دوستو، زمین کا یہ جانور جس کے بارے میں حدیث کریمہ میں کافی تفصیل سے مذکور ہے اور کہا گیا ہے کہ اس جانور کا ایک عضو کسی دوسرے جانور سے مطابقت رکھتا ہوگا، پورے کا پورا یہ جانور انتہائی عجیب و غریب ہوگا۔ یہ اچانک ہی ظاہر ہوگا اور انسانوں سے ان کی زبان میں بات کرے گا۔ اس کی رفتار بہت تیز ہوگی اور لوگ اسے پکڑنا بھی چاہیں گے لیکن یہ کسی کے قابو میں نہیں آئے گا اور اس طرح ایک دن سے اچانک غائب ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگلی 3 نشانیاں جن میں زمین دھسنے شامل ہے، جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وضاحت بھی دی ہے کہ ایک بار زمین مشرق میں دھسے گی، ایک بار مغرب میں دھسے گی اور ایک بار زمین جزیرۃ العرب میں دھسے گی۔ جب تک یہ 3 جگہ یہ زمین دھس نہیں جائے گی قیامت کی یہ چوتھی نشانی جس میں 3 نشانیاں موجود ہیں پوری نہیں ہوگی۔ اس وقت ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں سنگ ہولز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور کئی جگہوں پر زمین دھس رہی ہے۔ مشرق اور مغرب سمیت کئی علاقوں میں زمین کے دھسنے کا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ اگر یہی زمین کا دھسنا علامات قیامت میں سے ہے تو جزیرۃ العرب میں سنگ ہولز نمودار ہونا باقی رہ گئے ہیں۔ خسف ارض کا نام دیا گیا ہے یعنی زمین کے دھسنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ خسف الارض بہت بڑا واقعہ ہوگا۔ جہاں تک محدثین اور مفسرین نے اس بارے میں تشریحات کی ہیں تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی یہ واقعہ رونما ہونا باقی ہے اور زمین بہت بڑے پیمانے پر 3 حصوں میں ایک ساتھ دھسے گی۔ ناظرین گرامی، آخری نشانی یعنی عدن سے آگ کا نکلنا بے حد عام ہے۔ یہ نشانی عجیب و غریب آگ ہوگی جس کے بارے میں لوگ طرح طرح کی چیمگوئیاں کریں گے۔ حدیث میں بیان کی ہوئی تفصیل کے مطابق یہ آگ عدن یعنی موجودہ یمن کے ایک علاقے سے اچانک ظاہر ہوگی۔ یہ ایسی عجیب و غریب آگ ہوگی جو سفر کرے گی اور لوگوں کے پیچھے بھاگے گی۔ جو شخص بھی اس کی زد میں آئے گا
یہ اس کو اپنے آگے بھگانا شروع کر دے گی۔ حدیث کے مطابق یہ آگ لوگوں کو انتہائی عجیب و غریب انداز میں ٹریٹ کرے گی۔ جب لوگ تھک کر رکنا چاہیں گے تو یہ آگ ٹھہر جائے گی اور یوں لوگ کچھ دیر آرام کر لیں گے۔ اسی طرح جب رات کو لوگ تھک کر سونا چاہیں گے تب بھی آگ ٹھہر جائے گی اور لوگ سو جائیں گے۔ پھر جیسے ہی صبح کو لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے یہ آگ انہیں پھر سے بھگانا شروع کر دے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو بھی پیغمبر زمین پر آیا ہے اس نے اپنی قوم کو دجال سے ضرور ڈرایا ہے۔ دجال ظاہر ضرور ہوگا، دجال کے ظاہر ہونے کے بعد یہ تمام نشانیاں نمودار ہوں گی۔ دجال کے ظہور کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے متعلق بھی بے شمار احادیث موجود ہیں، جن کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت کیا جاتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک نشانی پہلے ظاہر ہوگی، دوسری اس کے بعد ہو جائے گی۔ البتہ زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ یہ نشانیاں ایک ترتیب میں ظاہر ہوں گی۔ ان تمام نشانیوں کا شکار ہوں گے اور یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو کچھ ہونا ہے وہ پہلے سے ہی ایک جگہ پر لکھ کر رکھا ہو اور اللہ کے علم میں ہو۔ اسی طرح وہ منافق لوگ جو دل میں تو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہوں گے لیکن ظاہری طور پر مسلمانوں میں شامل ہوتے ہوں گے، وہ بھی ان تمام آزمائشوں کا سب سے پہلے شکار ہوں گے۔ قیامت کا آنا ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جیسے دنیا کے ہر مذہب میں بیان کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اس سے ڈرایا جاتا ہے۔ اسلام بنی نوع انسان پہ اللہ کی جانب سے نازل کیے جانے والا آخری مذہب ہے۔ یہ آخری دین ہے جو نہ صرف قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہے بلکہ ان سے بچنے کے طریقے بھی بتاتے ہوئے ابدی اور آخری نجات کے راستے بھی بتاتا ہے۔ یہ محض ایک مذہب نہیں بلکہ دین، اور اسلام وہ دین ہے جو آخرت کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا کو سنوارنے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔